اگلے روز سے دارا نے فارم پر آنا شروع کر دیا۔ وہ کوتاہ قد لیکن مضبوط جسم کا جوان تھا۔ بڑی جان فشانی سے کام کرتا تھا۔ اس کا دادا بھی ہماری حویلی میں کام کر چکا تھا۔ دارا کو اس بات پر فخر تھا کہ اس کے دادا کی ٹانگ میرے والد کو بچاتے ہوئے کٹی تھی۔ میرے والد 4-5 برس کے تھے، حویلی کے سامنے کھیل رہے تھے کہ ایک دودھ فروش کا ریڑھا بے قابو ہو کر دوڑتا ہوا آیا۔ میرے والد کو ریڑھے کی زد سے بچانے کے لیے بوڑھے ملازم نے بے دریغ ریڑھے کے آگے چھلانگ لگا دی۔ نتیجے میں اس کی ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی، بعد میں کاٹنی پڑی۔ اس قسم کے اور بھی واقعات دارا سناتا رہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک روز بہت لجا کر اس نے مجھ سے 50 روپے ایڈوانس مانگے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا گھر والی کو میلہ دکھانے لے جانا ہے۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ دلی کیفیت کو چھپا کر میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لگتا ہے بہت نخرے اٹھاتے ہو بیوی کے۔ وہ بھی تو میرا بہت دھیان رکھتی ہے جی، دارا نے ترنت جواب دیا۔ میرے پسینے پر خون گراتی ہے۔ پچھلے جمعے مجھے بخار ہوا تھا، ساری رات میرے سرہانے بیٹھی سر دباتی رہی۔ دارا بے خبری میں میرے دل پر چرخے لگا رہا تھا۔ میں نے اس تذکرے کو ختم کرنے کے لیے 50 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور وہ چلا گیا۔ میں گہری ہوتی شام میں اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا۔ ہری فصلوں کے درمیان خاکستری راستے پر وہ اینٹ اینٹ کر چل رہا تھا، جیسے دنیا جہان کے خزانوں کا مالک وہی ہو۔ اور ایسا غلط بھی کیا تھا، رابو اس کے گھر میں تھی، وہ رابو جو معمولی ہو کر بھی ایک غیر معمولی لڑکی تھی، کیچڑ میں لتھڑی ہوئی سونے کی ڈلی۔ اور دارا روز و شام اس وقت اس ڈلی کو دریافت کرنے جاتا تھا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ۔ آسمان پر گہرے اودھے بادل چھا رہے تھے، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ ساون کی ایسی راتوں میں جوان دل رم جھم کی لے پر دھڑکتے ہیں، ہر جگہ جل تھل ہو جاتا ہے، جہاں بارش گرتی ہے وہاں بھی اور جہاں نہیں گرتی وہاں بھی۔ دارا اس بارش سے سیراب ہونے کے لیے اپنی کٹیا میں جا رہا تھا اور میں اس بارش میں جلنے کے لیے اپنی عالی شان حویلی کا رخ کر رہا تھا۔ برسات کی ایک ہی رات کتنی مختلف تھی ہم دونوں کے لیے۔ اس رات بارش شروع ہوئی تو مسلسل 2 روز تک ہوتی رہی۔ تیسرے روز بھی یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا۔ بادل گھر گھر کر آتے رہے اور اپنی جھولی خالی کر کے نامعلوم سمتوں میں روانہ ہوتے رہے۔ تیسرے روز میں اپنے فارم پہ بیٹھا تھا کہ علاقے کا ایک بیلدار بہت گھبرایا ہوا میرے پاس پہنچا۔ اس نے بتایا کہ بڑی نہر کی پٹڑی میں اوپر کی طرف دراڑیں آ گئی ہیں اور وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ بڑی روح فرسا خبر تھی۔ ہمارا گاؤں نشیب میں تھا۔ جب کبھی پٹڑی ٹوٹتی تھی تو پورا گاؤں 6-6 فٹ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ اسی دوران 2-3 اور افراد فارم میں پہنچے، انہوں نے بھی یہی اطلاع دی۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے فارم کی طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پولٹری فارم کا چارج سنبھالتے ہی میں نے سب سے پہلے سیلابی ریلے کا انتظام کیا تھا۔ جہاں تک ہماری حویلی کا تعلق ہے وہ بھی خاصی بلندی پر تھی۔ پچھلے 50 برسوں میں کبھی سیلاب کا پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن اہل گاؤں کی جان تو عذاب میں آنے والی تھی۔ فارم میں کچھ ضروری انتظامات کرنے کے بعد میں خود بھی گاؤں کی طرف لپکا۔ سوزوکی جیپ میرے پاس موجود تھی۔ ان حالات میں اسے فارم سے نکالنا ٹھیک نہیں تھا۔ بوندا باندی میں پیدل ہی گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ دارا اور رابو کا خیال آیا۔ ان کا نیم پختہ گھر گاؤں سے باہر تھا۔ یہ دراصل ایک ڈسپینسری تھی جو کافی عرصے سے خالی پڑی تھی۔ میں نے پٹواری سے کہہ کر یہ جگہ دارا کو دلوا دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر ریلا آیا تو سب سے پہلے دارا کا گھر ڈوبے گا، لہٰذا اسے اطلاع دینا ضروری تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دارا کی جگہ رابو باہر نکلی۔ وہ غالباً چھت پر مٹی وغیرہ ڈال رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گارے میں لتھڑے ہوئے تھے، باریک کپڑے بھیگ کر جسم سے چپک گئے تھے۔
میں اس دلچسپ منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دارا کہاں ہے؟ چند لمحے بعد پھنسی پھنسی آواز میرے ہونٹوں سے نکلی۔ وہ تو شہر گیا ہے، کل چھٹی ہے نا، کہتا تھا ضروری کام ہے، دوپہر کو آ جاؤں گا۔ آپ اندر آئیے نا۔ اندر تو میں آ ہی چکا تھا، اب بارش سے بچنے کے لیے چھپڑ تلے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں رابو جیسی کالی آنکھوں والی ایک بچڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے رابو کے بدن سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، تو تم رات بھر اکیلی رہو گی؟ وہ بولی، نہیں، دارا ماما سے کہہ کر گیا تھا، وہ آتی ہی ہوگی، شاید تیز بارش کی وجہ سے رک گئی ہے۔ زوروں سے برستی بارش، گرجتے بادل، تڑپتی بجلی اور ایک تنہا چار دیواری میں بھیگا ہوا ایک شعلہ میرے روبرو تھا۔ یکایک میرے سینے میں کوئی گٹھڑی سی کھلی اور اس میں بندھی ہوئی کوئی شے بکھرتی اور پھیلتی چلی گئی۔ میں نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ رابو نے کمزور آواز میں کہا، چھوٹے مالک اندر آ جائیے، آپ بھیگ رہے ہیں۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ میرے سینے میں کھلنے والی گٹھڑی سے آگاہ ہو گئی تھی۔ میں ان آنکھوں، ان لبوں کو اور سانس کے اس زیر و بم کو پہچانتا تھا۔ کسی دھاگے سے بندھا میں اندر کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ بادلوں نے شام سے پہلے ہی شام کر رکھی تھی، کمرے میں یہ شام زیادہ گہری تھی۔ میں نے رابو کو روبرو دیکھا اور دفتن میرے ہاتھ اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ذرا سا کسمسائی، پھر میرے سینے پر ڈھہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر ہم اسی طرح کھڑے رہے، دنیا مافیا سے بے خبر، گرم سانسوں میں ڈوبتے ابھرتے رہے۔ لمس کی زبان ہمارا ذریعہ اظہار تھی۔ ہاں، ان لمحوں میں مجھے کچھ یاد نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہ یہ کتنے لمحے تھے، شاید 3-4 منٹ، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ سر تا پا میرے سپرد تھی، کھلی کتاب کی مانند، جو تیز ہوا کے دوش پر رکھی تھی اور اپنے ورق خود بخود الٹ رہی تھی، چاہ رہی تھی کہ اسے ہر جگہ سے پڑھا جائے، لیکن یہ آمادگی ایسی نہیں تھی کہ بری لگتی یا شوق میں رتی بھر بھی کمی کرتی۔ دفتن بیرونی دروازے کے عین سامنے آہٹ سنائی دی، کوئی پانی میں چھپا چھپ چلا آ رہا تھا۔ وہ تڑپ کے دور ہو گئی۔ میرے ذہن میں آیا کہ شاید ماما پہنچ گئی ہے، لیکن صورتحال کہیں زیادہ تشویشناک تھی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور دارا اندر آیا۔ چھپڑ تلے ٹھہر کر اس نے سر سے بھیگی چادر اتاری، اسے زور زور سے جھاڑ کے بولا، رابو، او رابو۔ رابو نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میری سانس خود بھی گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ یہ بڑے سنگین لمحے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو کے رہ گئی تھی۔ میری فوری خواہش یہ تھی کہ دارا کی نظروں سے بچا جائے۔ ساتھ والی کوٹھڑی میں ایک قد آدم الماری اس مقصد کے لیے موزوں نظر آئی۔ رابو کی نگاہ بھی اسی پر ٹکی تھی۔ میں جلدی سے اس چوبی الماری اور دیوار کے درمیانی خلا میں چلا گیا۔ چند لمحے بعد دارا کھانستا اور رابو کو پکارتا ہوا اندر آ گیا۔ رابو کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، اس کی لرزاں آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آپ تو شہر گئے تھے؟ دارا نے تیزی سے کہا، بڑی گڑبڑ ہو گئی رابو، میرا خیال ہے جلدی سے حویلی کی طرف چل نکلیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ سیلاب آ رہا ہے پگلی، چھوٹی نہر ٹوٹ گئی، بڑی بھی جانے والی ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، پٹڑی کا برا حال ہے، مشکل سے 1-آدھا گھنٹہ نکلے گا۔ رابو کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد کس طرح سے سیلاب کا خیال میرے دماغ سے نکلا اور جذبات کا سیلاب مجھے بہا کر لے گیا۔ رابو نے غالباً سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا؟ دارا کی آواز آئی، تم ضروری سامان باندھ لو، میں حویلی سے سنگن لے کے آتا ہوں۔ وہ اچھا بھلا دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن پھر دل میں نہ جانے کیا آئی، واپس الماری کی طرف آیا۔ اس نے الماری کے پیچھے جھانکا اور اپنی لاٹھی کھینچنے لگا۔ لاٹھی کیسے نکلتی؟ وہ تو میری کمر اور دیوار کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، میری اور اس کی نگاہیں ٹکرائیں۔ وہ سکتے میں رہ گیا۔
اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں کی دہشت اور حیرت میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اس کے لب تھررائے۔ چھوٹے مالک۔ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ اس نے مڑ کر بیوی کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر میری آنکھوں میں جھانکا اور پھر تب جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ 1-2 سیکنڈ کے اندر اس کا ذہن دور دور کی خاک چھان چکا تھا۔ قیامت کے لمحے تھے۔ میں بہت آہستگی سے الماری کی اوٹ سے نکلا۔ اس وقت تک دارا صحن پھلانگ کر بیرونی دروازے میں پہنچ چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر نکل گیا۔ میں اور رابو ساکت کھڑے تھے، 2 ایسی مورتیوں کی طرح جن کے قدم زمین پر گڑے ہوئے ہوں اور بے جان ہونے کے باوجود وہ ایستادہ ہوں۔ عقل منجمد، زبانیں گنگ تھی۔ میں نے چھپنے کی حماقت کیوں کی؟ پچھتاوے کی ایک لہر میرے رگو پے میں دوڑ گئی۔ صورتحال سنگین ضرور تھی، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچا جاتا تو ایسی سنگین بھی نہیں تھی۔ میں کمرے میں اپنی موجودگی کے لیے کوئی مناسب بہانہ بنا سکتا تھا۔ یہ میرے خیال کا چور تھا جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکالی۔ آخر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یہ اچھا نہیں ہوا رابو، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ رابو نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم؟ کہیں وہ آپ کو، میرا مطلب ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے اس سے خطرہ ہے تو تمہیں زیادہ ہے۔ میری کوئی بات نہیں ہے مالک، آپ جائیے۔ وہ ایسا تو نہیں ہے، پر کہیں غصے میں نہ آ جائے۔ غصے میں آیا تو اپنا نقصان کرے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ شاید اس طرح میں الماری کے عقب میں پکڑے جانے کا غم غلط کرنا چاہتا تھا۔ رابو بے قراری سے بیرونی دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور اس میں سے دور تک کھیتوں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بارش میں بھیگتی ہوئی واپس برآمدے میں آ گئی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے ذہن سے بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا، لیکن اس سوال کا جواب دارا کے رد عمل سے مشروط تھا، اور دارا کا رد عمل کیا ہوگا اب فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ رابو خاموش کھڑی تھی، جیسے سوچنے کا سارا کام اس نے مجھے سونپ دیا ہو، اور اب ایک کٹ پتلی کی طرح میرے اشاروں کی منتظر ہو۔ ابھی میں اسی جان لیوا کشمکش میں مبتلا تھا کہ باہر ایک مانوس شور سنائی دیا۔ میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا کہ یہ پانی کا شور ہے۔ پٹڑی ٹوٹ چکی تھی۔ میں اور رابو بھاگتے ہوئے دروازے پر آئے۔ تقریباً نصف فرلانگ دور سرخی مائل پانی کا 4 فٹ اونچا ریلا چارے کے کھیتوں کو نگلتا چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز منظر تھا۔ نشیب و فراز کو ایک کرتا، اچھلتا کودتا پانی عجیب پھنکار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے بیرونی دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ پھر ہم دونوں بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچے۔ رابو نے جلدی سے جستی پیٹی کھولی اور اس میں سے زیادہ ضروری اشیاء نکال کر باہر رکھنے لگی۔ ریڈیو، بجلی کی استری، ہیٹر، تھوڑی سی نقدی، شادی کے 2-3 گہنے، 2-3 جوڑے کپڑوں کے۔ میں نے یہ ساری چیزیں پوٹلی کی صورت میں بستر کی چادر میں باندھی اور انہیں بالائی منزل کے اکلوتے کمرے میں پہنچا دیا۔ سیلاب کا پانی اس دوران دروازے پہ دستک دینے لگا تھا۔ لکڑی کی درزوں میں سے پانی کے فوارے نمودار ہو رہے تھے۔ رابو نے حتی الامکان تیزی سے چند لحاف بالائی کمرے میں پہنچائے، جبکہ میں ایک پیڈسٹل فین کندھے پر دھر کر اوپر چھوڑایا۔ یکا یک مکان کی کچی 4 دیواری کا ایک حصہ دھڑام سے صحن میں آ گرا اور پانی کا پرشور ریلا اندر گھسنے لگا۔ اب چھپڑ تلے بندی بچڑی کے سوا اور کوئی چیز محفوظ کرنے والی نہیں تھی۔ میں نے بچڑی کو کھولا۔ ہم دونوں مل کر اسے سیڑھیاں چڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ بچڑی بدکی ہوئی تھی، کچھ سیڑھیوں پر پھسلن تھی۔ ہماری یہ کوشش قطعی ناکام رہی۔ آخر ہم اسے پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اوپر آ گئے۔ منہ زور پانی نے آنن فانن مکان پر قبضہ کر لیا۔ دونوں نچلے کمرے تقریباً 9 فٹ پانی میں ڈوب گئے۔ وہ میری زندگی کی عجیب و غریب رات تھی۔
گاؤں کی اصل آبادی سے 3-4 فرلانگ کی دوری پر ایک تنہا مکان میں رابو اور میں محصور تھے۔ ہمارے چاروں طرف سیلاب کا ٹھاٹھے مارتا پانی تھا۔ اس پر تیرتی ہوئی اشیاء کے ناقابل شناخت ہیولے تھے، اور یہ خوف تھا کہ کسی بھی وقت یہ مچان نما چوبارہ ہمارے قدموں کے نیچے سے نکل جائے گا۔ دور اور نزدیک تک کسی انسان کے آثار نہیں تھے۔ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے یا گاؤں چھوڑ کر اونچی جگہوں کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے چشم تصور سے دیکھا ہماری حویلی میں پناہ گزینوں کا ہجوم ہے۔ پچھلے صحن میں لوگ سائبان تان رہے ہیں، مرد و زن ایک دوسرے پر چیخ رہے ہیں، بچے چلا رہے ہیں۔ حسب معمول میرے منشی کی ہدایت پر دال گوشت کی دیگیں چڑھا دی گئی ہیں، لنگر کا انتظام ہو رہا ہے۔ یقینی طور پر میری کمی بھی محسوس کی جا رہی ہوگی، لیکن کسی کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اس طرح ایک معمولی کامے کے معمولی مکان میں گھرا ہوا ہوں۔ ملازمین نے پہلے تو یہ سمجھا ہوگا کہ میں کسی فارم پر رک گیا ہوں، اور جب میں فارم پر نہیں پایا گیا ہوں گا تو وہ سوچنے لگے ہوں گے کہ میں قریبی گاؤں حیات پور کی طرف نکل گیا ہوں۔ وہاں کے چودھری ملک حیات کا بیٹا میرا گہرا دوست بن گیا تھا، اور میں تفریح طبع کے لیے اکثر جمعرات کی شب ان کے ہاں چلا جاتا تھا۔ شاید پرخطر حالات کے باوجود میں موجودہ صورتحال سے لطف اندوز ہوتا، کیونکہ وہ عورت میرے ساتھ تھی جو میرے دل کا روگ بنی ہوئی تھی۔ لیکن اس صورتحال سے پیشتر جو کچھ ہو چکا تھا وہ میرے اور رابو کے ذہن میں آہنی میخ کی طرح گڑا ہوا تھا۔ دارا ہمارے بارے میں جان چکا تھا، وہ رابو کا شوہر تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فوری طور پر تو وہ بھونچکا رہ گیا تھا اور کچھ بھی کہے سنے بغیر یہاں سے نکل گیا تھا، لیکن اسے کوئی رد عمل تو ظاہر کرنا ہی تھا۔ رابو کو مجھ سے زیادہ تشویش ہونی چاہیے تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ نسبتاً کم پریشان ہے۔ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس نے اپنے گیلے کپڑے بدل لیے تھے، پھر کسی نہ کسی طرح لالٹین بھی روشن کر لی۔ کمرے میں ایک پرانی کرسی کا ملبہ سا پڑا تھا، اس نے یہ لکڑیاں ایک کونے میں جمع کر کے آگ جلا دی، پھر سر جھکائے جھکائے بولی، مالک قمیض اتار دیجئے، میں سکھا دوں۔ میں نے قمیض اتار دی۔ اس نے نچوڑ کر گھٹنوں پر پھیلا لی اور آگ کے قریب بیٹھ گئی۔ شعلوں کا عکس اس کے چہرے پر جھلملا رہا تھا۔ جی چاہا وقت تھم جائے، میں سب تفرقات بھول کر اسے دیکھتا جاؤں، لیکن نہ وقت تھمتا ہے نہ اس کے پیدا کردہ مسائل مہلت دیتے ہیں۔ دارا کے خیال نے ایک بار پھر میرے ذہن میں پنجے گاڑ دیے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اس وقت بالکل نہتا تھا، جبکہ دارا کے پاس ایک پکی رائفل تھی جو اس نے کسی کباڑیے سے خرید کر ٹھیک کروائی تھی اور فارم میں رکھی ہوئی تھی۔ اگر وہ اسی رائفل سے یا کسی اور اسلحے سے مسلح ہو کر یہاں آ جاتا تو میں بے بس تھا۔ وہ مجھے یا ہم دونوں کو مار کر لاشیں غائب کر سکتا تھا۔ کسی کو شبہ بھی نہ ہوتا کہ ہمارا قاتل پانی نہیں بلکہ دارا کا غضب ہے۔ گاؤں کے اور ہمارے درمیان درختوں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ حائل تھا۔ رات کے 12 بجے تک کہیں نہ روشنی دکھائی دی، نہ کوئی ہماری مدد کو پہنچا۔ پریشانی کے باوجود بھوک بھی اپنا کام دکھا رہی تھی۔ گھر میں اگر کوئی خورد و نوش کی چیز تھی تو وہ نچلے کمروں میں غرقاب ہو چکی تھی۔ اب ہم بالکل تہی دست تھے۔ رابو کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اس بات پر شرمندہ ہے کہ میرے لیے کچھ کھانے کو فراہم نہیں کر سکتی۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے ہاتھوں اتنا کچھ کھو کر بھی کھانا فراہم نہ کر سکنے پر پشیمان ہے۔ اس وقت تقریباً 1:30 بجا تھا جب اچانک مجھے کسی کے تیرنے کی آواز آئی۔ ادھ کھلی کھڑکی سے گردن نکال کر میں نے بغور آواز کی سمت دیکھا۔ بدلیوں کی اوٹ سے پچھلی راتوں کا چاند نظر آ رہا تھا۔ اس کی مدھم روشنی سیلابی پانی پر چھوٹے چھوٹے ستارے بکھیر رہی تھی۔ ان ستاروں کے درمیان ایک شخص بغلوں کے نیچے کار یا ٹرک کی ہوا بھری ٹیوب دبائے ہماری طرف تیرتا چلا آ رہا تھا۔ وہ قریب پہنچا تو میرے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ وہ دارا ہی تھا، اور اب میں اس کے کندھے پر افقی رخ سے ٹکی ہوئی رائفل صاف دیکھ سکتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے رابو کی طرف دیکھا۔
وہ اد بجھے کوئلوں کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ جیسے چھٹی حس نے اسے میرے احساسات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ دارا آیا ہے، میں نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑکی کے خلا میں سے باہر دیکھنے لگی۔ دارا اب بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ تیرتا مکان کے سیدھے رخ پر آ گیا تھا۔ میں نے دوسری کھڑکی کے پٹ وا کیے اور دیکھنے لگا۔ دارا بڑی خاموشی کے ساتھ گری ہوئی چار دیواری میں سے راستہ بناتا ہوا صحن میں آ گیا۔ بچڑی مر چکی تھی۔ اس کی تیرتی ہوئی لاش کے پاس سے گزر کر وہ زینے پر پہنچ گیا۔ میرے اعصاب پوری طرح تن گئے۔ شاید فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تھا۔ وہی لاٹھی جو دارا الماری کے پیچھے چھوڑ گیا تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا چوبارے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ کان سیڑھیوں پہ لگے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوا جیسے دارا نے پختہ سیڑھیوں پر دھات کی کوئی چیز رکھی ہے، شاید کوئی برتن وغیرہ تھا۔ اس کے بعد دارا کی آواز آئی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ مجھے سکتے میں ڈال گیا۔ ایک ہی لمحے میں دل و دماغ تہو بالا ہو گئے اور میں کسی گونگے بہرے شخص کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کسی گھن گرج یا للکار کے بجائے سیڑھیوں میں سے دارا کی نحیف سی آواز ابھری، رابو روٹی لے جا۔ یہ فقرہ 2 بار دہرایا گیا، پھر شپ شپ کی آواز آئی اور دارا ٹیوب کے سہارے تیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ رابو سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو میں نے اسے شانے سے تھام لیا۔ یہ دارا کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی۔ کھڑکی وا کر کے میں نے دیکھا دارا 4 دیواری میں سے نکل کر واپس جا رہا تھا۔ وہ کافی دور چلا گیا تو رابو نے پوچھا، جاؤں چھوٹے مالک؟ نہیں، میں خود جاتا ہوں، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر سیڑھیوں پر آ گیا۔ یہاں ایک چمکدار ٹفن پڑا تھا۔ اسے اٹھاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں 2 افراد کا کھانا ہے۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، لیکن رابو کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ دارا کو یہی کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا ہے۔ اگلے روز الس صبح پانی 2-3 فٹ نیچے چلا گیا۔ میں موقع دیکھ کر دارا کے گھر سے نکلا اور کبھی تیرتا کبھی چلتا حویلی واپس پہنچ گیا۔ میری غیر حاضری نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ سیلاب زدہ لوگوں کو میری ضرورت ہمیشہ سے زیادہ تھی۔ میں شام تک مختلف امور انجام دینے میں لگا رہا، لیکن جب رات گئے فراغت میں اثر آئی اور میں بستر پر لیٹا تو کل شب کے واقعات فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگے۔ چند روز بعد پانی اتر گیا تو گاؤں میں روزمرہ کے معمولات پھر شروع ہو گئے۔ میں بھی ایک چمکیلی صبح کو فارم پہ پہنچا۔ میری توقع کے مطابق دارا کام پہ موجود تھا۔ میں سارا دن گاہے گاہے چور نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر یا اس کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرے سے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یہ صورتحال میرے لیے خوشگوار تھی۔ 3-4 دن کے بعد ایک صبح دارا کام پر نہیں آیا۔ میں نے اس کے گھر سے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ بخار ہے۔ اگلے روز دارا کی جگہ رابو کام پر آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہاں غصہ بھی آیا۔ میں نے اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے پوچھا کہ وہ کیوں چلی آئی؟ کہنے لگی، مالک، دارا نے کہا تھا وہ ذرا بیمار ہے نا۔ فارم میں 1-2 عورتیں بھی کام کرتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رابو کا آنا اچھا نہیں لگا۔ میرے خیال سے اس کی جگہ مرغیوں کے بدبودار ڈربوں کے پاس نہیں، میری معطر آغوش میں تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے واپس بھیج دوں، لیکن پھر اس خیال سے کہ وہ آنکھوں کے سامنے تو رہے گی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ روزانہ کام پہ آنے لگی، اپنی سیاہ آنکھوں میں بھید چھپائے بوسیدہ کپڑوں میں میری جان سمیٹے۔ میں نے اپنے آفس کے قریب اسے نسبتاً صاف ستھرا کام دے رکھا تھا۔ ایک روز اکیلے میں نے اس سے پوچھا، دارا نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ جی نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تمہارے ساتھ خوش ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہمی تعلقات میں رخنا پیدا ہو چکا ہے، تاہم اس رخنے کے حوالے سے کوئی افسردگی رابو کے چہرے پر دکھائی نہیں دی۔
وہی گھونگھٹ، وہی کیموفلاج، وہی اسموک اسکرین۔ چہرہ گونگا تھا۔ وہ باہر چلی گئی تو میں سوچنے لگا، دارا کیا چاہتا ہے؟ وہ سچ مچ بیمار ہے یا اپنی سمجھ اور نظریے کے مطابق حق کے نمک ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ مجھے اور رابو کو کھل کر کھیلنے کی اجازت دے رہا ہے؟ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا الجھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر 7-8 روز کے بعد دارا نظر آیا۔ اس کا رویہ معمول کے مطابق تھا، وہی خدمت، وہی نیاز مندی اور توقیر۔ شام کے وقت مجھ سے کہنے لگا کہ اسے کچھ روپوں کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کتنے؟ اس نے صرف 400 روپے مانگے۔ میں نے دے دیے۔ دوسرے دن رابو کی زبانی پتہ چلا کہ دارا کراچی چلا گیا ہے، وہاں کوئی کام ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ دارا کا جانا مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ مجھے بتائے بغیر خاموشی سے نکل گیا تھا، اور رابو سے بھی اس نے کوئی ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ ایک طرح سے وہ میرے لیے میدان کھلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک بار پھر میں اس پوزیشن میں تھا کہ دل کے ارمان نکال سکتا تھا، رابو کے حوالے سے اپنی ہر حسرت پوری کر سکتا تھا۔ لیکن اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اپنے مقرر کردہ حدود کو توڑنا میرے بس میں نہیں تھا۔ بڑی سیدھی سی بات تھی، میں شادی کے بغیر رابو کو بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ میرے لیے اب یہ ضروری تھا کہ کسی آخری فیصلے پر پہنچ جاؤں۔ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ میں رابو کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں گزار سکتا تو رابو کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتا ہوں، اور اگر صورتحال برعکس ہے تو مجھے فوری طور پر کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ بہت دن تک ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر وہی نتیجہ اخذ کیا جو پہلے کر چکا تھا۔ رابو کو شریک حیات بنانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور اب تو یہ کام اور بھی مشکل ہو چکا تھا کیونکہ وہ کسی کی منکوحہ تھی۔ ایک تعلق بنانے کے لیے دوسرا تعلق توڑنے کی مجھ میں ہمت تھی، اور نہ میں اس حد تک گرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اندیشوں کے دیو ناچ رہے تھے۔ رابو کے جوبن کی ننگی تلوار ہر وقت میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ آگ اور بارود کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، جیسے اس روز سیلاب آنے سے پہلے ایک سیلاب آ گیا تھا۔ ایسے نادیدہ سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے ضروری تھا کہ میں ناقابل بھروسہ پانیوں پر ازدواجی رشتے کا بند باندھ دوں۔ شادی کے حوالے سے میرے دھیان میں صرف ایک ہی صورت آ سکتی تھی، افروزہ کی صورت، پوائزن کی خوشبو میں مہکی ہوئی، چاند کی طرح چمکی ہوئی، اجالوں کی طرح نکھری ہوئی۔ میں دل ہی دل میں پکار اٹھا، افروزہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس جادوئی اندھیرے سے نکلنے کے لیے مجھے تمہارے مومی بدن کی شمع درکار ہے۔ اسی روز میں نے اپنی کار فارم سے نکالی اور رابو کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں لاہور روانہ ہوا۔ زندگی نام ہی حادثات اور انہونے واقعات کا ہے۔ جس روز لاہور کی ایک عالی شان کوٹھی میں افروزہ سے میرا نکاح ہوا، اسی روز شام کو مجھے گاؤں کے پتے پر ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط کراچی سے تھا اور دارا نے لکھا تھا۔ شکستہ لکھائی میں اوٹ پٹانگ جملے لکھے تھے۔ خط کا خلاصہ کچھ یوں ہے: چھوٹے مالک، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو اپنا منحوس چہرہ دکھا سکوں، لہٰذا آپ سے اتنی دور چلا آیا ہوں اور اب اور دور جانے والا ہوں۔ جو نوکر اپنے مالک کی خوشیوں کے راستے میں دیوار بنے وہ منحوس ہی تو ہوتا ہے۔ کتنا بدقسمت ہوں میں کہ اس روز میری وجہ سے آپ کو شرمندگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کی قسم، ہم لوگ آپ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں کی یہی وصیت ہے۔ آپ رابو کو پسند کرتے ہیں، وہ اگر آپ کو تھوڑی بہت خوشی بھی دے سکے تو یہ اس کی خوش بختی ہوگی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں رابو کو طلاق دے دوں۔ آپ چاہیں تو یہ بات ظاہر کر دیں، چاہیں تو صرف اپنے اور رابو تک رکھیں۔ میں نے یہاں ایک واقف کار سے مل کر دبئی جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ چند روز تک میں کراچی سے بذریعہ لانچ روانہ ہو جاؤں گا۔
اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. فقط آپ کا نوکر دارا. میں اس خط کو دیکھتا رہ گیا. تقدیر نے ایک بار میرے ساتھ پھر سنگین مذاق کیا تھا. میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سب کچھ 2 ہفتے پہلے رونما ہو جاتا تو شاید حالات بہت مختلف ہوتے. رابو کے متعلق غور و فکر کرتے ہوئے میں ایک اور موقع پر بالکل ڈاواں ڈول ہو چکا تھا. کبھی خیال آتا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا. کبھی سوچ ابھرتی تھی کہ میں رابو کو پانے کا موقع دوسری بار کھو رہا ہوں. اس وقت اگر یہ علیحدگی عمل میں آ جاتی تو یقینی طور پر فیصلے کی میزان رابو کی جانب جھک جاتی اور عین ممکن تھا کہ میں اسے اپنا لیتا. لیکن اب ایک بار پھر ہم مختلف سمتوں کے راہی تھے. میں افروزہ کا شوہر تھا اور اس کے حوالے سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو چکی تھیں. خط میں دارا نے اپنا ٹھکانہ نہیں لکھا تھا. اس سے رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میں نے اس کا خط 3-4 روز اپنے پاس رکھا. دن رات یہ سوچتا رہا کہ یہ اطلاع رابو کو کس منہ سے دوں. طلاق کی خبر عورت پر بجلی بن کر گرتی ہے. رابو پر یہ بجلی میری وجہ سے گر رہی تھی. میں نے اس کا گھر برباد کیا تھا، اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی. سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فی الحال مجھے یہ خبر رابو کو نہیں دینی چاہیے اور اپنے طور پر دارا کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے خط کے مطابق وہ دبئی روانہ ہوا تھا. دبئی میں میرے جاننے والے بھی موجود تھے. وہاں اسے تلاش کروایا جا سکتا تھا. تاہم میرے یہ سارے منصوبے دھرے رہ گئے. چند دن بعد پتہ چلا کہ میرے اندیشوں کے عین مطابق دارا نے ایک رکا رابو کو بھی لکھ دیا تھا اور وہ تمام حالات سے آگاہ ہو چکی ہے. یہ خبر مجھے ماما کی زبانی ملی. اس نے بتایا کہ 3-4 روز پہلے کراچی سے دارا کا کوئی خط رابو کے نام آیا تھا. خط پڑھنے کے بعد رابو دیر تک روتی رہی اور ابھی تک گمسم ہے. پتہ نہیں خط میں کیا لکھا تھا. اس سوال کا جواب ماما کو نہیں لیکن مجھے معلوم تھا. یہ قدرت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ میں نے گھر بسا لیا اور رابو کو طلاق ہو گئی. اس سانحے کی خبر میں نے اور رابو نے اپنے تک محدود رکھی. رابو کو دیکھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ یہ تعلق ٹوٹنے پر اسے افسوس ضرور ہوا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا تھا. اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تاثرات سے عاری تھا. وہ عام سے لہجے میں باتیں کر رہی تھی. نفرت یا تحقیر تو دور کی بات ہے، مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سرد مہری بھی نظر نہیں آئی. جیسے جو کچھ ہوا اس سے میں بری الذمہ ہوں. یہ سب کچھ ہونا ہی تھا. کوئی کچھ نہ بھی کرتا تو بھی یہ ہو کر رہتا. وہ پرستش میں ہر انتہا سے گزر جانے والی لڑکی نظر آ رہی تھی. اپنی قسمت پر شاکر ہمیشہ کی طرح سراپا عجز و انکسار میرے سامنے کھڑی رہی. شاید رابو کا یہی عجز و انکسار اور یہی خود سپردگی تھی جس کے سبب وہ بطور شریک حیات میرے لیے قابل قبول نہیں تھی. میں فطری طور پر مشکل پسند تھا. مجھے ایک کنیز کی نہیں بیوی کی ضرورت تھی جس کا اپنا تمتراک ہو، اپنی رائے ہو، ناز ہو، نخرے ہوں، جو میرے شانہ بشانہ چلے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. افروزہ ان شرائط پر پوری اترتی تھی. وہ ایک طرح دار لڑکی تھی. حسن اور دولت سونے پر سہاگا تھا. گھر میں ہوتی تھی تو تاریک در و دیوار جگمگا اٹھتے تھے. محفل میں ہوتی تھی تو مرکز نگاہ بن جاتی تھی. وہ MSc کر چکی تھی، یعنی کوالیفیکیشن میں بھی مجھ سے برتری حاصل تھی. شادی سے پہلے افروزہ کے والد نے میرے سامنے جو شرائط رکھی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ 3-4 سال کے اندر اندر مجھے اپنی زمینوں سے اٹھ کر شہر میں سکونت اختیار کرنا ہوگی. میرے خیال میں 3-4 سال کی مہلت بہت تھی. اس دوران میں بتدریج اپنی زمینوں اور فارم وغیرہ سے فارغ ہو سکتا تھا. ساتھ ساتھ لاہور میں کاروباری طور پر پاؤں جمائے جا سکتے تھے. بہرحال اگلے 3-4 برس افروزہ کو حویلی میں ہی گزارنے تھے. میرے لیے ضروری تھا کہ حویلی کو آرام و آسائش کے اعتبار سے
لاہور کی عالی شان کوٹھیوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دوں۔ پیسے سے کیا ممکن نہیں ہے۔ میں نے بھی شادی کے بعد 3-4 ماہ کے اندر اندر حویلی کی کایا پلٹ دی۔ اب وہ حویلی باہر سے تو گاؤں میں کھڑی تھی، لیکن اندر سے نیو یارک، پیرس یا لندن میں پائی جاتی تھی۔ سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ، وسیع ٹیرس، قیمتی ساز و سامان سے آراستہ، سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ، افروزہ اور دیگر احباب کے لیے گاڑیاں، حویلی میں ہر چیز موجود تھی۔ افروزہ اپنے ساتھ بیش قیمت جہیز میں ایک فیکٹری بھی لائی تھی اور نوکروں کا ایک جتھا بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان میں ایک اس کی ذاتی ملازمہ بھی تھی، ایک ٹینس کوچ، ایک آدمی جو اس کے 4 پالتو گھوڑوں کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، اور ایک باڈی گارڈ۔ ٹینس کوچ تو 2-3 ماہ بعد واپس چلا گیا، لیکن باقی 3 ملازمین مستقل طور پر حویلی کے اندر رہنے لگے۔ ایک معروف صنعت کار فیملی کا داماد بننے کے بعد میرے سماجی مرتبے میں خاصا اضافہ ہوا تھا۔ ارد گرد کے زمیندار اور سرکردہ لوگ مجھ سے دبنے لگے تھے۔ کئی مسائل جو اس سے پہلے بہت پیچیدہ نظر آتے تھے وہ خود بخود حل ہو گئے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ میں نے بھی شادی پر اور اس کے بعد حویلی کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے 30-40 لاکھ روپے نقد کھویا تھا۔ 4-5 مربع زمین بیچی تھی اور کئی دوسرے مسائل بھی پالے تھے۔ زندگی اچانک سے ہی بے پناہ مصروف ہو گئی تھی، جیسے کوئی گاڑی کسی گلی سے نکلے اور دفعتاً ایسی مصروف شاہراہ پر آ جائے جس پر کم از کم رفتار 100 میل فی گھنٹہ ہو اور سینکڑوں گاڑیاں آندھی کی رفتار سے اڑی جا رہی ہوں۔ افروزہ کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا۔ یہ سب اونچے طبقے کے لوگ تھے۔ آئے دن حویلی کے سامنے قیمتی گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی، شکار، سیر، پکنک، گھریلو فنکشن، ہر وقت ہلہ گلا رہتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ میں ان حالات کے لیے نہ صرف پہلے سے تیار تھا بلکہ پوری طرح لطف اندوز بھی ہو رہا تھا۔ یہ ہنگامے ہی تو مجھے درکار تھے۔ ان مصروفیات میں رابو کا خیال اس طرح سے آتا تھا جیسے گہرے بادلوں میں کسی وقت اچانک سے بجلی چمک جائے۔ میں رابو کی جانب سے بے خبر نہیں تھا۔ ایک طرح سے اس کے مسائل میرے ہی پیدا کردہ تھے، اور میں اسے ان مسائل کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ دوبارہ سے ماما کے پاس آ گئی تھی۔ حویلی کے پچھواڑے پرانے کوارٹروں میں ایک بار پھر خالہ بھانجی اکٹھی رہنے لگی تھیں۔ میں نے ماما سے کہہ دیا تھا کہ وہ رابو کو کام پہ نہ لایا کرے، تاہم بہانے بہانے سے میں ماما کو چند 100 روپے دے دیا کرتا تھا تاکہ اسے رابو کی کفالت میں آسانی رہے۔ نو بیاہتا بیوی کے ساتھ میرے شب و روز خوب گزر رہے تھے۔ وہ لاکھ ماڈرن سہی مگر میرے مزاج کو خوب سمجھتی تھی۔ شادی کے 3-4 ماہ بعد ہم میں چھوٹے موٹے اختلافات پیدا ہوئے، لیکن ہم نے افہام و تفہیم سے ان پر بآسانی قابو پا لیا۔ یہ شروع فروری کی ایک چمکیلی سپہر کا ذکر ہے۔ میں اور افروزہ لان میں کرسیاں ڈالے چائے پی رہے تھے۔ سبز گھاس پر سفید کرسی پر گلابی ساڑی اور گلابی بدن جو میری ملکیت تھا، جس کے سارے اثاثہ جات میرے تھے۔ میں فیروزہ کو محویت سے چائے کی چسکیاں لیتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی کسی سوچ میں تھی۔ اچانک پلکیں جھپکا کے بولی، جہاں داد، یہ رابو کیا ماما کی بیٹی ہے؟ اس اچانک حملے سے میں اندر سے ہل گیا۔ اچانک سے رابو کا ذکر کہاں سے آ ٹپکا؟ مجھے لگا جیسے میرے دل کا چور اچھل کے آنکھوں میں آ بیٹھے گا اور وہاں سے چیخ چیخ کر افروزہ کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا۔ میں نے اپنی نگاہیں پیالی پر مرکوز کر دیں، لہجے کو نارمل رکھ کے پوچھا، کس رابو کی بات کر رہی ہو تم؟ وہی جو ماما کے ساتھ کوارٹر میں رہتی ہے، سانولے سے رنگ کی، اونچی ناک والی۔ اچھا، وہ بھانجی ہے اس کی، لیکن دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید بیٹی ہے۔ کافی شکل ملتی ہے ان کی۔ سنا ہے اس کی شادی بھی ہوئی تھی؟ ہاں، خاوند دبئی گیا ہوا ہے اس کا۔ میں نے تو سنا ہے اسے چھوڑ گیا ہے، شاید طلاق بھی ہو چکی ہے۔
میں افروزہ کی معلومات سے پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ حویلی اور گاؤں کے حالات سے خاصی باخبر رہتی تھی۔ میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ آخر اس تمہید سے کیا مطلب تھا؟ کہیں وہ میرے اور رابو کے تعلق سے آگاہ تو نہیں ہو گئی تھی؟ اگر ایسا ہوا تھا تو یہ میرے ماضی اور میری اعلیٰ ذوقی کے لیے کوئی اچھا سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ میں نے افروزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی اشیر خان نے اشاروں کنایوں میں مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں بری طرح چونکا۔ اس نے چائے کی چسکی لی، مسکرا کے کہنے لگی شادی وادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اشیر خان اس مکروا چہرہ باڈی گارڈ کا نام تھا جو افروزہ کے جہیز میں دوسرے ملازموں کے ساتھ آیا تھا۔ عجیب بے ڈھنگا شخص تھا۔ قوی ہیکل جسم کے مقابلے میں سر چھوٹا تھا اور بازو بہت لمبے تھے۔ ان بازوؤں میں شاید لمبی آستینوں کا بھی دخل تھا جو ہر وقت اس کی نصف ہتھیلی تک لٹکتی رہتی تھیں۔ مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں جیسے کسی تن ساز نے بازوؤں کے مسل دکھانے کے لیے کوہنیوں کو اوپر اٹھا رکھا ہو۔ سفید رنگ تھا لیکن چہرے پر چھوٹے چھوٹے داغ تھے۔ عمر کوئی 40 سال رہی ہوگی۔ مجھے یہ شخص پہلی نگاہ میں اچھا نہیں لگا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی موقع ملا اس شخص کو حویلی سے فارغ کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ جذبات کو قابو میں رکھ کر میں نے عام لہجے میں پوچھا، اشیر نے کہاں دیکھا اس لڑکی کو؟ یہی حویلی میں دیکھا ہوگا، افروزہ نے کہا۔ تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے وہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی کوئی چودرانی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہے دونوں میں؟ میں نے مسکرا کے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ بھائی ہوگی تو وہ کہہ رہا ہے نا، اور میرے خیال میں ایسی لڑکی کے لیے اشیر خان ہر طرح سے مناسب شخص ہے۔ غریب متعلقہ کو پوچھتا کون ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا وہ متعلقہ نہیں ہے۔ وہ بولی جہاں داد صاحب، اپنے ملازموں کے بارے میں آپ کی معلومات خاصی واجبی سی ہیں۔ میں نے کئی عورتوں سے سنا ہے کہ رابو کا شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ ابھی تو وہ پھر بھی کسی کے پلے بندھ سکتی ہے، 3-4 سال اور گزر گئے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تم ایک دم سے اس کے بارے میں اتنی فکر مند کیوں ہو گئی؟ وہ ہنسی۔ آخر چودرانی ہوں میں، بچے بچیوں کی شادیاں کرانا، الجھے معاملات سلجھانا، لوگوں میں راضی نامے کروانا، یہ سب میری ذمہ داریاں ہیں چودھری صاحب۔ اس کا خیال تھا میں اس کے بزرگانہ لب و لہجے پہ کہا مار کے ہنس دوں گا، لیکن میرے سینے کی اتھل پتھل سے وہ آگاہ نہیں تھی۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کیجئے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کے بولی، ویسے جہاں داد، اگر سچ مچ یہ رشتہ ہو جائے تو کیسا رہے؟ بڑے کام کا بندہ ہے یہ اشیر خان، ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے۔ پاپا جانی کو بڑا بھروسہ ہے اس پر۔ پچھلے سال ہماری شیخو پورا والی مل میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس اکیلے نے 200-250 ورکروں کو سیدھا کر دیا تھا۔ یوسف زئی قبیلے سے ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن عمر کا خاصا بڑا ہے۔ وہ کہنے لگی تو وہ کون سی ٹین ایجر ہے؟ میں نے کہا 40 سے کم تو نہیں ہوگا وہ۔ بھائی ایج کو چھوڑ دو، افروزہ نے ناک سکیڑی۔ ڈیل ڈول کا اچھا ہے، صحت مند ہے، اپنے قبیلے میں اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے، لیکن کہتا ہے نہیں، پنجابن سے شادی کروں گا۔ افروزہ اپنے ملازم کی بھرپور وکالت کر رہی تھی۔ میں نے اس بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے چودرانی جی، آپ جیتی ہم ہارے، ہماری طرف سے بات پکی۔ آپ کل دلہا کو لے کر آ جائیے، نکاح 11 بجے، کھانا 12 بجے سے 1 بجے تک، رخصتی باہمی صلاح مشورے سے۔ وہ کہکا لگا کے ہنس دی۔ اس کے موتیوں جیسے دانت لشکارے مارنے لگے۔ کچھ دیر بعد سنجیدہ ہو کے کہنے لگی، بھائی تم تو مذاق میں ٹال رہے ہو، میں نے کوئی انہونی بات تو نہیں کہہ دی۔ میں نے کہا میں کب کہتا ہوں کہ انہونی کہہ دی ہے، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ کسی دن میں ماما سے بات کروں گا۔ اس رات میں دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، سوچتا رہا۔
رابو میری کچھ نہیں تھی، میں اسے 2 بار نظر انداز کر چکا تھا، لیکن جب اس کا نام کسی اور کے ساتھ آتا تھا تو میرے دل و دماغ کی چولیں ہل جاتی تھیں۔ یہ کیسا جذبہ تھا، کیا نام تھا اس دیوانگی کا؟ میں نے آتش گیر سوچوں کو حقیقت پسندی کے چھینٹے دیے، غور کرنے لگا۔ افروزہ نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، ایک غریب متعلقہ کو کون پوچھتا ہے؟ کون معقول شخص دوہرے گھاٹے کا سودا کرتا ہے؟ اشیر خان کیسا بھی تھا، بہرحال ایک توانا مرد تھا، برسر روزگار بھی تھا، اور افروزہ اسے عرصے سے جانتی تھی۔ مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا، یہ سوچ میری ذمہ داری تھی۔ آج سے 3 برس پہلے ایک بوڑھی عورت اپنی یتیم بیٹی کو میرے سپرد کر کے گئی تھی، اور اس کی وہ یتیم بیٹی میری سرپرستی کے بہت سے دکھ اٹھا چکی تھی، یہاں تک کہ طلاق کا داغ بھی اس کے ماتھے پر لگ چکا تھا۔ اگر ابھی بھی میں اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرتا اور اس موج موج بھٹکتی کشتی کو کنارے لگانے کی تگ و دو نہ کرتا تو یہ ضلالت کی انتہا تھی۔ اگلے روز میں نے اشیر خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ پچھلے 4 ماہ سے حویلی میں تھا، لیکن میں نے شاید کبھی اس سے 2-3 فکروں سے زیادہ گفتگو نہیں کی تھی، اور جب تک کسی سے کھل کر بات نہ کی جائے اس کے اندر کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ میں نے پاس بٹھا کے اسے ٹٹولنا شروع کیا، مختلف سوال جواب کیے۔ اس تحقیق کے آخر میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ اشیر خان کے حق میں نہیں جاتا تھا، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد وہ مجھے پہلے سے بھی بیگانہ لگا۔ وہ ایک کھوکھلا سا باتونی شخص تھا جسے اپنی عقل سے زیادہ جی داری اور وفاداری پر ناز تھا۔ جی داری کا دعویٰ تو شاید آدھا پونا درست ہوگا، لیکن وفاداری والی بات میرے حلق سے نہیں اتری۔ اس کے بجائے وہ مجھے خاصا موقع پرست دکھائی دیا۔ میں نے مزید سنگن لینے کے لیے حویلی کے ایک پرانے ملازم شکر الہی کو منتخب کیا۔ ملازم پیشہ لوگ ایک دوسرے کے متعلق بخوبی جانتے ہیں، اور بعض کو تو ایک دوسرے کی مکمل فیملی ہسٹری ازبر ہوتی ہے۔ شکر الہی ریٹائرڈ فوجی تھا، دوسری طرف اشیر خان کو بھی دعویٰ تھا کہ وہ کچھ عرصہ فوج میں رہا ہے، اس حوالے سے وہ دونوں شناسا تھے۔ تنہائی میں نے شکر الہی سے پوچھا کہ اشیر خان کیسا آدمی ہے؟ شکر الہی کے چہرے پر جو پہلا تاثر ابھرا وہ میرے لیے خاصا ناقابل فہم تھا۔ اس تاثر میں سب سے نمایاں چیز کراہیت تھی۔ شکر الہی ادب سے بولا، چھوٹے مالک، آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ گاؤں میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اشیر خان کا گھر بسا دیا جائے۔ شکر الہی کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ بولا، اس کا مطلب ہے آپ اشیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں واقعی کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اشیر خان سے کسی عورت کو بیاہنے کا مطلب ہے اس بیچاری کو موت کے منہ میں دھکیلنا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ اس سے پہلے 2 بیویاں قبر میں اتار چکا ہے، تیسری لاہور کے ہسپتال میں زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ افروزہ نے مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی،